بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا، اچھی جگہ ہو جلدی شادی کے لیے، ہر نماز کے بعد دن میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگا دو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہو تو مولی والا پانی لگاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ، چہرے کی فالتو چربی ختم ہو جائے گی۔ اگر مسوڑھے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں کرو، مسوڑھے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکر قندی کو بھون کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، مگر شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ سونے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے، آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے، کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بال کالے، لمبے، گھنے ہو جائیں، اس کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کے بالوں میں لگائیں، 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو واش کر لو، آپ کے بال کالے، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ کھجور کھاؤ، طاقت چاہتے ہو امرود ہمیشہ گلا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کے کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں بنتے، چہرہ صاف رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اگر کالے ہو جائیں، دار چینی اور لیموں کا رس ملا کے لگائیں، ہاتھ پاؤں کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیادہ سونے والے لوگ جلدی موٹے ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل جلد کے مردہ خلیوں کو ختم کرتا ہے، کیل مہاسے دور کرتا ہے، ہڈیوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ کمزور معدے والے افراد کو کیلا نہیں کھانا چاہیے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے صبح نہار میں 2 سے 3 کھجوریں کھا کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ زیرہ جسمانی کمزوری، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جوڑوں اور ٹانگوں کے درد کے لیے بھنی ہوئی ادرک کھائیں۔ روزانہ کھیرے کا استعمال سانس کی بیماری سے بچاتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے۔ خواتین کا موٹاپا ان کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 2 سے 3 لہسن کے جوے لیموں پانی کے ساتھ کھانے سے وزن جلدی کم ہوتا ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا لیا کرو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت آہستہ کام کرتا ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی،
جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے۔ رات سونے سے پہلے ناف میں 1 سے 2 قطرے خالص زیتون کا تیل ڈالیں، ہلکی ہاتھ سے مساج کریں، اس کے بعد 5 منٹ آرام کریں، تیل کو جذب ہونے دیں۔ باقاعدگی سے استعمال جلد کو نرم رکھنے، خشکی کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے متوازن غذا روزانہ استعمال کریں۔ ورزش کو بھی اپنا معمول کا حصہ بنائیں۔ بار بار پیشاب آنے کی صورت میں ہریڑ کا مربع استعمال کریں۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ کھانے سے جسمانی درد ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی قائم رکھنے کے لیے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کے پی لیں۔ نہار منہ ادرک کا رس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹانگوں میں درد اکثر پانی کی کمی کی علامت ہوتا ہے۔ دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خارش بہت زیادہ تنگ کرنے لگے، ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نمبر 1، دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو۔ دوسرا، کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے، اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے پر چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہوتے ہیں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے، لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پر ملیں۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے، ایسی عورت سخت مزاج ہوتی ہے۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جائے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کے پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے نشان ختم نہ ہو تو ایسی صورت میں دودھ کی جاگ کا استعمال کریں، اس سے نشان جلدی ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ 3 کیلے آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی فراہم کرتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس غذا کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے اخروٹ کا استعمال مفید ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کے دھونے سے بو ختم ہو جائے گی۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہے اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اگر اپنا مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی۔ شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے: کھانا کھانے کے بعد سونا، کھانے کے فوری بعد نہانا، کھانے کے فوری بعد پھل کھانا، کھانے کے فوری بعد چائے پینا۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی پر آپ کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے امراض سے نجات ملتی ہے۔ اسپغول کا استعمال
پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ عورت چہرے کی چھائیاں دور کرنا چاہتی ہے، ٹماٹر میں لہسن کا رس، لیموں ڈال کے چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم گرم پانی سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آ جائے گی، موٹاپا جلدی ختم ہوگا۔ دودھ میں جلیبی بھگو کے کھا لیں، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ، فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلاؤ، حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو، دودھ میں کھجوریں ڈال کے پی لو۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے۔ باقاعدگی کے ساتھ بادام کھا لیا کریں۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 2 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ بھوک لگنے پر کھانا کھاؤ۔ پسی ہوئی بادام دہی میں ملا کے لیپ بنائیں، جھریوں پہ لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ کچی سبز مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، موٹاپا دور ہوتا ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، معدے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ نماز پورے بدن کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو، بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے نکلتا ہے۔ گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے، سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں۔ پانی میں ذرا سا نمک ملا لیں، اس کے بعد آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ انڈے میں آئرن اور وٹامن ڈی بھی ہوتے ہیں، جسم کو مضبوط بناتے ہیں، دماغی طاقت اور پٹھوں کے لیے مفید ہیں۔ کیسے کھائیں؟ روزانہ 1 سے 2 ابلے ہوئے انڈے بہترین ہیں۔ صبح نہار منہ یا ناشتے میں کھائیں۔ اگر کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں تو زردی بھی کھائیں۔ کن لوگوں کو خاص فائدہ ہوتا ہے؟ جسمانی کمزوری، تھکن، سستی، خون کی کمی، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر بیٹھے رہیں، تھوڑا سا پیشانی کا مساج کریں، دماغ فریش ہوگا، سستی دور ہو جائے گی۔ سفید کپڑوں پر لوہے کا زنگ لگ جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، ناف میں زیتون کا تیل لگا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کا جگر خون بنانا بند کر دے گا۔ سانس کی تکلیف میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں، جب بھی سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو وہ مولی کا رس اپنے سر میں لگا لیا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کے کھائیں،
لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائیں، سبزیوں کی رنگت برقرار رہتی ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس لگاؤ، دانت صاف ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ شام کی بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ چنبیلی کے پتے دھو کے چبائیں، دانتوں کا درد ختم ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پتے چبانے سے جو پانی منہ کے اندر جمع ہو، تھوڑی دیر منہ میں رکھنے کے بعد اسے تھوک دیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ خون میں شوگر کی سطح کنٹرول اور کولیسٹرول نارمل رکھنے کے لیے پیاز بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ معدے کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کے کھا لیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی، اس سے بھوک بھی بہتر ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیا کرو۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیا کرو۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے، وزن کو کم کرتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکثیر سمجھا جاتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے، اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کے ہر کوئی کہتا ہے زمانہ خراب ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو، ایسے گھر میں رزق اور خوشحالی بارش کی طرح آتی ہے اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شام کو آلو کھانے سے گریز کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں اور ہمارے چینل FS وائس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔